اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں۔ کہیں سے زہر کا تریاک ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں۔ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ یہ ہی تو وقت ہیں، آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو سوچتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے۔ 12 بجنے سے 5 منٹ پہلے قیدیوں والی وین، ہر طرف رینجرز، ایئرپورٹ پہ ہائی الرٹ، لیکن عمران خان کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ بعد میں اس مسکراہٹ کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، یہ لوگ ہمیشہ چھپ کے وار کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں اتنا ہائپر کیا، اتنا زچ، اتنا ذلیل کیا کہ زندگی بھر کی سخت ترین ٹریننگ چند ہی لمحوں میں ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور بفر کے چیختے چلاتے اداروں پہ چڑھ دوڑے۔ اور یہی میں چاہتا تھا۔ کہنے لگے، یہ خود کو مائنڈ گیم کا ماسٹر سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ سیاستدان بزدل اور ڈفر ہوتے ہیں، لیکن اس بار انہیں ایک مشکل انسان ملا۔ انہوں نے پہلے اس طرح کے انسان کو ہینڈل نہیں کیا تھا، اس لیے مائنڈ گیم کے ماسٹر مائنڈ گیم میں شکست کھا گئے۔ میں تو سمپل سا سادہ سا آدمی ہوں، مجھے کوئی ہیر پھیر نہیں آتا، لیکن میں نے دنیا دیکھی ہے، لوگوں کی باڈی لینگویج سمجھتا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مطلوبہ نتائج نہ ملنے کی صورت میں یہ چیختے چلاتے چنگھاڑتے چڑھ دوڑیں گے، اور یہی میں چاہتا تھا کہ یہ لوگ غصے اور فرسٹریشن سے مغلوب کوئی غلطی کریں۔ میرے ایک انکشاف پر انہوں نے میرے انالیسز کی تعریف کی کہ واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ گیم ابھی چلنی تھی۔ میں ذرا اور کھیلنا چاہتا تھا، کھیل کو لمبا کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے، لیکن میرا ایک کھلاڑی گھبرا گیا، ورنہ بہت سے چہرے مزید نکھر کے سامنے آ جاتے۔ میں نے پوچھا کہ مارشل لا بھی تو لگ سکتا تھا۔ ہلکا سا کہکا لگایا اور کہنے لگے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ عمران دشمنی میں اتنی دوستی کر چکے تھے کہ مارشل لا لگانا ممکن ہی نہیں تھا، ورنہ دوسری پارٹی ان پہ ٹوٹ پڑتی، اور دوسری پارٹی سے ہیڈ آف رجیم چینج بہت خوف زدہ تھے اور ابھی تک خوف زدہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی حکومت کے پہلے دن سے ہی ہر کالم میں یہی لکھ رہا تھا کہ آپ کے اور باجوہ صاحب کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ باجوہ ڈاکٹرائن کا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ عمران خان اور باجوہ صاحب ایک پیج پر ہیں، لیکن معاملات بالکل الٹ تھے۔ جنرل باجوہ صاحب آپ کے سخت مخالف تھے، بلکہ جنرل فیض حمید نے بھی آپ کے 600 روپے ملیت کے سادہ سے ٹراؤزر اور پاؤں میں سستی سی چپل دیکھتے ہوئے جنرل باجوہ صاحب کے کان میں طنزیہ سرگوشی کی کہ یہ شخص پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا۔ خان صاحب میری بات پہ ہنس پڑے اور کہنے لگے، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ ایک بار فیض حمید اور جنرل باجوہ بنی گالہ مجھ سے ملنے آئے، میں نے سستی سی ٹراؤزر، شرٹ اور پاؤں میں ہوائی چپل پہنی ہوئی تھی۔ خان صاحب کہنے لگے، آپ بالکل ٹھیک تھے، میں نے آپ کے 3 کالمز پڑھے جن میں میرے باجوہ صاحب سے اختلافات اور پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی کے اعداد و شمار تھے۔ صرف آپ ہی نے ہمیشہ اختلافات کا بتایا، ورنہ تو مجھے ہمیشہ سلیکٹڈ سمجھا گیا۔ آپ نے حکومت کیوں بنائی؟ میرے خیال میں آپ کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی۔ ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کیا آپ لالچ میں آ گئے تھے؟ تھوڑی دیر سوچتے رہے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہے۔ میں گھبرا گیا اور ماتھے پہ پسینہ آ گیا کہ شاید سوال برا لگا ہے، لیکن پھر ان کی آواز گونجی، بڑے گمبھیر لہجے میں کہا، نہیں اسلم خان، مجھے کوئی لالچ نہیں تھا، لیکن میرے پاس آخری چانس تھا۔ بہت سوچا کہ حکومت نہ بناؤں، لیکن کوئی طاقت مجھے اندر سے مجبور کر رہی تھی کہ حکومت بناؤ، بلکہ کبھی کبھی تو الفاظ کی صورت میں آواز آتی تھی، حکم ملتا تھا، اور یہ میرے آواز میرے اندر سے آتی تھی کہ عمران، حکومت بناؤ۔ پھر میں نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا اور سب سے پہلے ترین صاحب سے ذکر کیا۔
صرف یہی سوچا تھا کہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر جاؤں، رات دن محنت کروں گا اور قوم کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جب انسان واپسی کی تیاری میں ہوتا ہے۔ میں اس بات پہ کمیٹڈ تھا کہ اگر اس بار بھی انہیں موقع دیا تو یہ دوبارہ کبھی سر نہیں اٹھانے دیں گے۔ پتہ نہیں اتنی زندگی بھی ہے یا نہیں۔ زندگی کی آخری اننگ سمجھ کر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور حکومت بنا لی۔ میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی بساط سے بڑھ کر پاکستان کے لیے محنت کی، رات دن کام کیا، ہوش ہی نہیں تھا کیونکہ کام ہی اتنا ہوتا تھا۔ صبح سے رات ہو جاتی تھی، کبھی کبھی تو کھانے کا ہوش بھی نہ ہوتا۔ ٹی وی، اخبار، نیوز چینلز سے رابطہ کٹ گیا تھا، بس رپورٹس پہ ہی انحصار کرتا تھا۔ پتہ نہیں کامیاب بھی ہوا ہوں کہ نہیں، اس کا فیصلہ عوام ہی کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سوال پر کہنے لگے کہ واقعہ یہ سچ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، دونوں پارٹیوں کو وفاداری کا یقین دلا رہے تھے، لیکن میرے معاملے میں ان کا جھکاؤ کم تھا۔ کہنے لگے حکومت سازی کے دوران ہی شدید اختلافات پیدا ہو گئے جب میں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب اپنے قریبی دوست کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے اور کمٹمنٹ بھی دے چکے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے علیم خان کے خفیہ رابطوں کا پتہ چل گیا تھا اور یہ انفارمیشن مجھے جہانگیر ترین نے دی تھی۔ اس کے علاوہ میری چوائس اسلم اقبال تھے، لیکن میں جنوبی پنجاب کی حالت بدلنا چاہتا تھا اور اس کے لیے عثمان بزدار سے بہتر کوئی چوائس نہیں تھی۔ اور اب وقت ثابت کر رہا ہے کہ عثمان بزدار تاریخ کے بہترین وزیر اعلیٰ تھے، لیکن مجھ پر ہمیشہ یہ دباؤ رہا کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بناؤ، لیکن میں نے سب کو نظر انداز کر دیا۔ میرا نظر انداز کرنا بھلا کہاں برداشت ہونا تھا۔ جب آخری بار علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنوانے کی کوشش کی گئی، بلکہ اسے اسلام آباد بلا بھی لیا گیا، لیکن میں نے علیم خان سے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ تمام طاقتیں مجھ پہ دباؤ ڈال رہی تھیں۔ شدید ترین دباؤ کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا کر کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا کر مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حق میں تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دباؤ انہی کی طرف سے ہو۔ میں نے پوچھا، خان صاحب کبھی آپ کو ان لوگوں سے ڈر لگا ہو؟ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ارے نہیں، بس رب تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار انہیں کوئی وزیر اعظم ملا تھا جو ان کی ہر اوپینین کو رد کر دیتا تھا۔ یہ مجھ سے بات کرتے ہوئے، سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے، بس یہ بات ان کو پسند نہیں تھی کیونکہ یہ یس سر سننے کے عادی ہیں اور میں نے ہمیشہ خود کو چیف ایگزیکٹو سمجھا اور ثابت بھی کیا۔ اب تم ہی بتاؤ عثمان بزدار میں کیا کمی تھی؟ اگر میں علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا تو وہ پنجاب کا کیا حشر کرتا، میں کیا کیا سنبھالتا؟ ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے مشترکہ بزنس ہیں اور مشترکہ مفادات ہیں۔ یہ بس ہمیں ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں۔ آپ نواز شریف زرداری کی مثال لے لیجئے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ کبھی اکٹھے ہو سکیں گے؟ آپ جنرل باجوہ اور نواز شریف کی مثال لے لیجئے، اپریل سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ جنرل باجوہ اور نواز شریف اکٹھے ہو جائیں گے؟ لیکن دیکھو سب اکٹھے ہیں کیونکہ مفادات مشترکہ ہیں۔ کہنے لگے، اسلم، پاکستان کی زمین دنیا میں رب ذوالجلال نے کوئی اسپیشل ٹکڑا بنایا ہے۔ اتنی معدنیات ہیں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان میں صرف 15 سال کے لیے کوئی ایماندار حکومت سٹیبل رہے تو ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ دنیا بھر کو قرض دے سکیں۔ کہنے لگے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان معدنیات کے حساب سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ یہ جنت کا کوئی ٹکڑا ہے جسے زمین پہ اتارا گیا۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا ہوں کہ اتنا کرم ہم پہ ہی کیوں؟ آگے مزید اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہنے لگے، پوری دنیا کے ممالک کے موسموں کا انالیسز کیجئے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں انسان پاور اور انرجی کے بغیر زندگی جی سکتا ہے، ورنہ دوسرے ممالک میں تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ آپ یورپ، کینیڈا، روس، امریکہ، حتیٰ کہ گلف سعودی عرب کو دیکھ لیجئے۔
کیا وہاں نیچرل زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ یا انسان ٹھٹر کر مر جائیں گے یا گرمی سے پگھل جائیں گے۔ لیکن پاکستان ایسا ٹکڑا ہے جہاں انسان ہزاروں سال پہلے والی نیچرل زندگی گزار سکتا ہے۔ پاکستان کو ڈیزائن ہی اس حساب سے کیا گیا ہے۔ یہ کوئی اسپیشل سرزمین ہے جسے پاکستان کی صورت میں ہمیں گفٹ کیا گیا ہے۔ یقین کیجیے، ان کی اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے کبھی اس اینگل سے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی پاکستان ایسا ٹکڑا ہے جہاں انسان پتھر کے دور والی زندگی بھی بآسانی گزار سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اداس سے دکھنے لگے۔ کہنے لگے، میں نے بہت کوشش کی، دن رات ایک کیا، کھانے کا ٹفن تک گھر سے لاتا تھا اور رات گئے کام کرتا تھا۔ ہم پہلے سال ہی ترقی کی طرف چل پڑے تھے، لیکن کرونا نے معیشت تباہ کر دی۔ لیکن پھر بھی ہم دنیا کا بہترین ملک ثابت ہوئے۔ کرونا کے باوجود ہماری ترقی کی رفتار بہتر رہی۔ ہاں، ایک بات اور بتا دوں، کرونا کے دوران بھی یہ ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہے، سازشیں کرتے رہے۔ میں لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مراد علی شاہ نے لاک ڈاؤن لگا دیا۔ حتیٰ کہ عثمان بزدار کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، جس پہ شدید اختلافات نے جنم لیا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے باوجود بھی ہم اپنے لوگوں کو سرو کرنے اور بچانے میں کامیاب رہے۔ دنیا نے ہماری تعریف کی۔ نیب اور رانا ثناء اللہ کے کیس کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ سب انہی کے کارنامے ہیں۔ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک حیران کن بات بتائی کہ جب جیو نیوز کے مالک میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا تو میں نے خود ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈیوٹی لگائی کہ اسے ناجائز گرفتار کیا گیا ہے، لہذا میر صاحب کو قانون کے مطابق بہترین سہولیات مہیا کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ وہ بیمار شخص ہیں۔ میں نے پوچھا، خان صاحب جب اتنی معدنیات ہیں تو ہمیں نکالنی چاہیے، کیا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے؟ خان صاحب بات کو گول کر گئے، بس اتنا کہا کہ کراچی ریگنگ میں ہم تقریباً کامیاب ہو چکے تھے، لیکن پھر اچانک ہمیں وہ پروجیکٹ بند کرنا پڑا کیونکہ ایک برادر اسلامی ملک فرنٹ پہ آ گیا۔ اب وہ کس کے کہنے پہ آیا، مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ کو اس ملک کی ترقی کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنی دولت جمع کر چکے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی صدیوں تک شاہانہ زندگی گزاریں گی۔ جب ان کی دولت موجود ہو تو کسی کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، عالمی طاقتوں سے پنگا لے کر جان گنوانے کی۔ یہ لوگ پاکستان صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پروٹوکول انہیں تکبر میں نہلا دیتا ہے، شہنشاہیت کا مزہ لینے آتے ہیں۔ یہ جب حکومت میں ہوں یہ ٹکے کا کام نہیں کرتے، بس بلکتی سے سختی عوام کو تکلیف میں دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں اور مزید دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ اسلم خان، دولت جمع کرنے کا نشہ دنیا میں سب سے بڑا نشہ ہے۔ جسے ایک بار لت لگ جائے وہ قبر تک ساتھ رہتی ہے۔ آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیجئے، اتنی دولت ہے کہ کئی ہزار سال شاہانہ زندگی گزار سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے، دنیا کے تمام براعظموں میں اس کی جائیدادیں ہیں، لیکن اقتدار کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ سچ کہوں تو مجھے ان لوگوں پہ بہت ترس آتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ میں ہوں یا زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب، ہم اپنی زندگی جی چکے ہیں، ہم اور کتنا جی لیں گے؟ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ مطمئن ہیں، کیا آپ نے اپنے حصے کا کام ٹھیک کیا؟ خان صاحب نے جواب دیا، میں مطمئن ہوں کہ رب تعالیٰ نے جو ذمہ داری میرے کندھے پہ ڈالی ہے، میں نے اپنی پوری طاقت سے کوشش کی ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کروں۔ اب یہ فیصلہ رب تعالیٰ کرے گا کہ میں نے ان کی دی ہوئی ذمہ داری پوری کی یا نہیں۔ بس دل میں اتنی سی خواہش ضرور ہے کہ جب رب کے حضور پیش ہوں تو رب تعالیٰ مجھ سے خوش ہو اور فرمائے، ویل ڈن عمران۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئیں اور آواز میں لرزش پیدا ہو گئی۔ توشہ خانہ سوال پہ اداس ہو گئے اور کہنے لگے، خان صاحب، میرا بنی گالہ اور زماں پاک کا گھر جس کی صرف زمین کی ملیت اربوں میں ہے، میری آبائی زمین، بینک بیلنس، جائیداد سب میں نے شوکت خانم کو عطیہ کر دی ہے۔ کیا میں صرف 4 کروڑ کے لیے بددیانتی کروں گا؟ اور ویسے بھی مجھے اب مزید کتنا جینا ہے؟ پہلے کیا کم وزن ہے کندھوں پہ کہ اب میں مزید 22 کروڑ عوام کا حق کھا کر مروں؟
میں تو رب تعالیٰ سے رو رو کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا رہتا ہوں کہ رب تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں شامل کر لے۔ جتنی بھی زندگی بچی ہے اس میں میرے 2 مشن ہیں۔ پہلا مشن ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے، اور دوسرا میں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ہسپتال بنانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا ہسپتال بھی بنانا چاہتا ہوں جسے دنیا کا سب سے بہترین ہسپتال قرار دیا جا سکے۔ میں مرنے سے پہلے یہ سننا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی کسی دور دراز ریاست کا باسی یہ کہیں کہ میں علاج کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ یقین کیجیے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آخری سوال خان صاحب، سوال بہت مشکل ہے لیکن جواب دینا پڑے گا۔ آخر آپ کی حکومت ختم کیوں کی گئی؟ کیا مقاصد تھے؟ صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اسٹائل یا آپ پسند نہیں، یا آپ نے روس کا دورہ کیا تو آپ کی حکومت ختم کر دی جائے اور دوبارہ روکنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ میری نظر ان کے چہرے پہ تھی، ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، کوئی کرب سا تھا۔ کہنے لگے، خان صاحب یو بیٹر نو دیٹ۔ خان صاحب جب سنجیدہ ہو جائیں اور انگلش میں جواب دینے لگے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ بس اب بات ختم، اور یوں یہ سوال ابھی تک سوال ہی ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ رب تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ساری سچائی محمد اسلم خان کھچی ایڈوکیٹ کالم نویس نے اپنے کالم سوال ابھی تک سوال ہی ہے میں تحریر کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں۔